علامہ عاقل رضا زیدی صاحب کا آغاز بطور خطیب کب ہوا, کیسے ہوا؟ پراپر میں نے سن 2000 سے شروع کیا, یعنی الحمدللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلور جبلی چل رہی ہے, 25 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ مجھے پڑھتے ہوئے. عاقل بھائی اب موضوع پر آتے ہیں. چھپ کے روئے گی کہیں سحر میانی میرے بعد, آپ نے غضنفر کو بطور استاد کیسا پایا؟ استاد جس نے اس بات کو محسوس کیا ہوا تھا کہ وہ استاد ہے. علی پر کبھی سمجھوتا نہ کرنے کی کتنی قیمت چکائی ہے غضنفر نے؟ علامہ صاحب اکثر ممبر سے بھی اور نجی محفل میں فرمایا کرتے تھے کہ علی کی محبت قربانی مانگتی. علامہ صاحب کے علم کا ان کا دشمن بھی معترف تھا. صنف مخالف نے قبلہ پر اعتراض کیا, یہ بات پھر بھی ہضم ہونے والی ہے. اپنوں نے کیوں کیا؟ ساری زندگی پروپیگنڈوں کا سامنا کرنا پڑا, غالی نصیری کے تمغے برداشت کرنے پڑے. میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو میرے استاد محترم کا تھا, جو انہوں نے بتلایا تھا کہ جو علی کو اللہ کہے, مانے, سوچے, وہ کافر, مشرک, یہودی, جہنمی. لیکن وہ کہتے تھے جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی کافر ہے, وہ بھی مشرک ہے, وہ بھی جہنمی. وہ جوڑ کر بولتے تھے, جان بوجھ کر. ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے نجف میں مولا کے در پر سجدہ کر کے اپنے تمام عقائد گنوا کے یہ کہا کہ اگر ان میں سے کچھ غلط ہے تو حجت بن کے ابھی روک دو, ورنہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یہ غلط تھا. سر اتنا بڑا جگر چاہیے فرقان بھائی. غضنفر کے جانے کے بعد بطور شاگرد نہیں, بطور سامع آپ پر کیا بیتی ہے؟ بطور سامع اگر آپ سمجھیں تو ہم نے سننا چھوڑ دیا. دل بھول گیا, دل کی لگن بھول گیا ہوں. ہائے 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 ہائے. چپ چاپ سلگنے کا چلن بھول گیا ہوں. کیا بات ہے. آیا ہوں برہنا سر حشر غضنفر, ہائے ہائے. میں ذوق کے تماشا میں کفن بھول گیا ہوں. السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد دوستو, میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس. آج لائٹس وغیرہ آن کی ہیں میں نے کیونکہ میں نے آپ حضرات کو کچھ دکھانا بھی ہے, لیکن میں زیادہ بات اس انٹرو میں نہیں کرنا چاہتا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پوڈ کاسٹ کے بعد میں نے اپنا ایک سیگمنٹ رکھا ہے 15-20 منٹ کا, جس میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے ایک اختتامیہ ہو گیا ہے اس پوڈ کاسٹ کا, ایک سیریز کا. 5 ایپیسوڈز ہم نے کیے. اس 5 ایپیسوڈز میں ہم نے عوامی باتیں بھی کی ہیں, خواص کی باتیں بھی کی ہیں, مشکل باتیں بھی کی ہیں, آسان باتیں بھی کی ہیں, اور آخر میں یہ جو پوڈ کاسٹ ہے عاقل بھائی کا, بہت لائٹ ہارٹیڈ قبلہ کی میموریز کو لے کر, قبلہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت سا لائٹ ہارٹیڈ سا ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے. اس میں ایز سچ کچھ موضوعات نہیں ہیں, بس ہم قبلہ کے متعلق بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. تو اسے انجوائے کیجیے, اور انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کے بعد آپ حضرات سے ملتا ہوں, پھر تھوڑی بہت باتیں کرتے ہیں. قبلہ کیسے حوالے, کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم اور یا علیہ السلام مدد. اور میں الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں. آپ بتائیے, آپ صحت مزاج سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت دور سے آپ آئے, میری گزارش پہ آپ کیا بہت بہت متشکر ہوں میں کہ آپ نے اتنا سفر کیا میرے لیے. نہیں, اصل میں آپ چونکہ بھائی ہیں اور میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ ولایت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے, تو جب آپ نے یاد کیا تو میں تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر تو آپ کے پاس آیا. چونکہ آج آپ کا جو آپ نے مجھے بتلایا وہ موضوع اتنا اہم تھا کہ میرا خیال ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے لیے وقت نکالنا تھا. علامہ عاقل رضا زیدی صاحب کا آغاز بطور خطیب کب ہوا, کیسے ہوا؟ جیسے پنجاب کے ایک بہت بڑے مناظر اور خطیب گزرے, مولانا قاری جہان محمد صاحب کمالیہ سے, بہت بڑا نام. ان کا ایک جملہ تھا, اور اگر میں اس کو پنجابی میں بولوں گا تو وہ زیادہ ہی مناسب رہے گا. وہ کہتے تھے کہ ذاکر بنتے نہیں ہیں, ذاکر جمتے ہیں. کیا بات ہے. تو فرقان بھائی ایسا ہے کہ میں اسکول میں بھی مجھے یہ ڈیبیٹ کا بہت شوق تھا, اور میں جس اسکول میں پڑھا تو جب وہ کسی تقریر مقابلے میں جاتا تھا تو الحمدللہ میں اس کا مجھے فرسٹ پرائز جو ہے وہ میرے اسکول کو اور مجھے ہی ملتا تھا. پھر باقاعدہ طور پر چونکہ ایک ظاہرہ کے سادات گھرانے سے تعلق ہے, اور والدین کی تربیت, اور خاص طور پر میری والدہ محترمہ وہ سوس خان تھیں, تو گھر کے اندر ایک یہ ماحول تو پہلے سے موجود تھا. پھر میں نے یعنی شوق تھا, میں نے پڑھنا شروع کیا. 97 میں زیارات پر گیا تھا سب سے پہلے, تو میں نے وہاں پر ہر جگہ تقریباً شارٹ جیسے مجالس ہر حرم میں ہوتی ہیں وہ پڑھی. بس مجلس پڑھتا تھا, زیادہ پراپر نہیں. پراپر میں نے سن 2000 سے شروع کیا, یعنی الحمدللہ
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلور جبلی چل رہی ہے. 25 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ مجھے پڑھتے ہوئے. تو یہ سارا ابتدا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میرے اوپر اتنی بلیسنگس تھیں معصومین علیہ السلام کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ سلطان العلماء جناب قبلہ علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب میرے استاد محترم تھے. اور میں نے سن 2001 میں ان کے آگے وہ جو ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے شکر رکھنے والی، وہ میں نے رکھی. اور اس کے بعد سے لے کے الحمدللہ ان کی حیات تک، اور ان کے حیات کے بعد بھی آج بھی اگر کوئی مشکل مسائل علمی درپیش ہوں تو وہ انہی کی پڑھی ہوئی تقاریر جو انہوں نے پوری قوم میں پڑھی، اور یا ان کے ساتھ جو نجی محفل میں گفتگو ہوتی تھی، ایک طویل اس کا دورانیہ ہوتا تھا، تو اس میں وہ آج بھی ان کی وہ گفتگو میرے لیے مشعل راہ ہے اور وہ میرے کام آتی ہے. ڈیبیٹس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹس میں نے اسکول میں بہت کی. میرا یہ ماننا ہے کہ خطیب جو ہے، خطابت جو ہے، وہ اپنے آپ میں خداداد صلاحیت ہے. جی، اس کی کچھ داؤ پیش سیکھے جا سکتے ہیں، صحیح ہے. وہ ایک فن ہے، ٹیکنیکل ہے، وہ انسان ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھتا ہے، لیکن یہ خداداد صلاحیت ہے. آپ کو یہ کب اندازہ ہوا کہ آپ ممبر کے لیے بنے ہیں؟ بالکل آپ کا سوال بہت زبردست ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید اب تک جتنے بھی میں نے پوڈ کاسٹ یا انٹرویو دیے تو اس میں یہ پہلی بار کسی نے ایسا سوال کیا ہے. خداداد صلاحیت تھی اور تقاریر کرتا رہا. اس کے بعد جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں زیارات پر گیا اور نجف اشرف میں پہنچا، تو 2 اور 3 جمادی ثانی کی درمیانی رات تھی جو جناب سیدہ سلام اللہ کی شہادت کی شب ہے. تو مجھے وہاں پر وہ ایک سعادت ملی کہ میں نے وہاں مجلس پڑھی، وہاں گریہ ہوا. تو اس کے بعد میں نے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو یہ جانا کہ نجف اشرف ہوں اور یہاں مجلس پڑھی ہے تو معصومین کی نگاہ ہے، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے اس ذرے پر جو ہے وہ آفتاب کی کرن جو ہے وہ آ گئی ہے. خطابت آپ نے کرنا شروع کی، لیکن آپ کی خطابت میں مجھے ایک بہت ہی منفرد پہلو نظر آتا ہے. میں نے، ظاہر ہے ہمارا تعلق بھی ہے، سب سے تعلق ہے، قبلہ کے شاگردان میں بھی سب سے تعلق ہے ہمارا. آپ کے ساتھ اور آپ کے عہد کے جتنے دیگر ذاکرین اور خطباء تھے، اس میں مجھے آپ کے اندر یہ مختلف چیز لگی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنا پڑھ رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ موضوع کس طرح کا ہے. مثال کے طور پر میرے سسر کی تحریم کی مجلس میں آپ آئے تھے، 10 لوگ سامنے بیٹھے تھے، آپ نے وہ تعلق کا خیال کیا. اور میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ آپ نظامت بھی کر رہے ہیں، اسٹیٹ سیکرٹری بھی بنے ہوئے ہیں. یہ عاجزی، یہ انکساری، اس کا کوئی ریاضت ہے یا یہ بھی خدا داد ہے؟ یہ خدا داد اور یہ قبلہ کی تربیت کا نتیجہ ہے، علامہ صاحب کی، استاد محترم کی. کیونکہ دیکھیے نظامت میں نے یعنی جب یہ مولا مجھے سعادت دیتا ہے کہ میں اپنے ہاں فرش ازا بچھاتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ مولا کے مداح خانوں کو خود بلاؤں، تاکہ یہ طریقہ بھی جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کی سنت میں آ جائے کہ وہ اپنے ذاکر کو مدعو کیا کرتے تھے، انوائٹ کیا کرتے تھے. اب خود چونکہ ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے ہیں اور آپ کا اس معاملے میں ایک مطالعہ ہے، تو اس لیے میں نے یہ بات کی. یا قبلہ کے حوالے سے اگر کوئی تقریب ہوتی تھی تو ان کے شاگردان اور ان کے کافی جو احباب ہوتے تھے تو وہ مشورہ کرتے تھے، قبلہ سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کی نجی گفتگو پر، آپ کی نجی زندگی پر، یا آپ کے بارے میں جو گفتگو کرنی ہے تو آپ کس کو منتخب کرتے ہیں. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ عاقل بیٹے سے کہیں کہ وہ بات کریں. تو کچھ خداداد صلاحیت اور ساتھ والدین کی دعا اور قبلہ کا دیا ہوا حوصلہ تھا. میں نے دیکھا ہے مثلا 2000 کی دہائی کے جو آغاز میں جو کانفرنسز ہوا کرتی تھی ہمارے ہاں، جی ہاں، اس میں عقیدہ کانفرنس میں آپ اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، نظامت کر رہے ہیں. علی ولی اللہ کانفرنس ہے، آپ نظامت کر رہے ہیں. ہر جگہ یعنی کہ یہ اس بات سے صرف نظر کر کے کہ آپ ایک خطیب بھی اس ٹائم اسٹیبلش ہو چکے تھے، آپ مجالس پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو ایک رویہ تھا. اب ہماری تقریباً دیکھا جائے تو غالباً 10-12 سال بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے. میں نے آپ کو ایک میسج کیا، آپ نے اسی محبت کے ساتھ مجھے یاد کیا جو ہم 12-13 سال پہلے ہمارا ایک تعلق تھا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے کسی اور خطیب میں، اور اپنی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں، 25 سال ہو گئے ہیں آپ کو خطابت کرتے ہوئے، کوئی بھی خطیب میں نے اتنی عاجزی نہیں دیکھی جو میں آپ کے اندر دیکھتا ہوں. سر اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ میں نے اس چیز کو اپنی خطابت کے اوائل میں ہی
اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ اگر دنیا میں سر اٹھا کر چلنا ہے تو آل محمد کے دروازے پر سر جھکا کے رکھنا پڑے گا. کیا بات ہے, کیا بات اب وہ اگر کسی عقیدہ کانفرنس میں نظامت ہو رہی ہے اور اس میں میں ہوں تو آپ دیکھیے کہ کسی بھی کتاب کا جو دباچہ یا جو سرورک ہوتا ہے بالکل وہی مقدمہ جسے آپ بولتے ہیں وہی سب کچھ ہوتا ہے. بالکل مثلا آج کے پوڈ کاسٹ میں سب سے پہلے آپ بولے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے باقی ہستیوں کا اور باقی شخصیات کا تعارف ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سعادت تھی کہ ایک عقیدہ کانفرنس اور وہ ولایت علی علیہ السلام پر بات ہو, اور اس کے لیے کسی بڑے عالم کو بولنے سے پہلے اگر مجھے موقع ملا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی صرف شاہ نجف کی ایک خاص عطا ہے. اور یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ عموماً خطبہ میں ہوتی نہیں ہے جو آپ کے ہاں سوچ ہے. یہ بہت اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت منفرد آپ کا بس معاملہ یہ ہے. آپ کی محبت اور بس یہ انہی کا ہی کرم ہے معصومین کا. میں اس کے علاوہ اس کو اپنی کوئی ذاتی خوبی نہیں گنتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مولا ہی کی وجہ سے. عاقل بھائی اب موضوع پر آتے ہیں. جی. چھپ کے روئے گی کہیں سحر بیانی میرے بعد, نطق کو تل سے ترسیں گے الفاظ و معانی میرے بعد. غضنفر ایک بہت بڑی شخصیت, اور یہ المیہ ہے ہماری اس قوم کا کہ غضنفر کے جانے کے بعد اتنے سال ہو گئے ہیں, غضنفر پر آج تک اب تک کسی نے کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کی. اور جب ہماری کال پر بھی بات ہوئی, فون پر بھی بات ہوئی, تو میں نے کہا عاقل بھائی یہ ہم ہی کریں گے, ہم نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. سب سے پہلے غضنفر کی شخصیت پر, استاد مرحوم کی شخصیت پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بنیادی سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے غضنفر کو بطور استاد کیسا پایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بطور استاد وہ مطلب یہ اسے جو ظاہر ہے کہ ناظرین بعد میں اس انٹرویو کو سنیں گے اور دیکھیں گے, وہ بھی ان کی شخصیت سے واقف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی میں اس میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جس کو کوئی یہ کہے کہ جی انہوں نے تجاوز کیا. اگر استاد یعنی آپ اپنے پچھلے 100 سال میں یا آئندہ آنے والے پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا استاد کہ جس نے اس بات کو محسوس کیا ہوا تھا کہ وہ استاد ہے, کیا بات ہے, تو وہ صرف علامہ غضنفر عباس صاحب تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہ جنہوں نے نہ کبھی معصومین کے فضائل میں کوئی خیانت کی, نہ کوئی ڈنڈی ماری, اور نہ ہی ان سے پوچھنے والوں میں. آپ بھی ان کی شخصیت سے کافی واقف ہیں, اور مجھے الحمدللہ ایک عرصہ ان کے ساتھ ان کے خدمت میں میرا گزرا, اور ان کے ساتھ سفر بھی کیے, مجالس میں بھی اور ہر طرح کے سوالات جوابات میں بھی. اکثر خطبہ علماء بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کوئی ایک پراؤڈ پرسنالٹی تھے, بالکل, یا وہ بہت زیادہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. آپ یقین کریں ایسی بات نہیں ہے. بس بندہ ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ کیسا ہے, تو اس کے بعد ان کی کچہری ختم نہیں ہوتی تھی. اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی لوگ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو اکثر اوقات آپ جواب نہیں دیتے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا پہلے میں سوال کرنے والے کا میں وزن بھی تو دیکھوں, کیلیبر بھی تو دیکھوں, یا اس نے جو سوال کیا آیا میں اس کو وہ جواب دوں. کیا بات ہے. تو وہ اس جواب کو سمجھ بھی سکے گا یا نہیں. اس لیے میں نے جب ان کے ساتھ زیارات پر گیا تو میں نے گھنٹوں ان کی نشستیں دیکھیں علماء کے ساتھ, اور ہمیں بتانے کے لیے. اور بطور استاد ویسے تو میں خیر اپنے آپ کو کسی بھی لائق نہیں سمجھتا ماں سوائے اس کے کہ میں امام حسین علیہ السلام کا ایک مداح خوان ہوں. لیکن اگر آپ پھر بھی یہ کہیں, یا آپ نے جیسے فرمایا کہ کچھ تھوڑا بہت اگر خطابت میں میرا نام ہے یا کوئی بات ہے, یا منفرد جو آپ نے مجھے پایا, اس میں میرے استاد ہی کا مجھے شک رکھنے کے اوپر وہ پہلا جملہ تھا. انہوں نے مجھ سے 2 جملے کہے تھے, اور بطور استاد انہوں نے کہا تھا کہ بس ان 2 جملوں کو اگر تم نے گرہ مان لی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے کہا جی فرمائیے کون سے؟ کافی لوگ تھے اس وقت کہ ہمارے ہاں DIG ہوتے تھے اظہر ندیم صاحب, اللہ ان کو صحت دے, ان کے سوسر صاحب جناب کرنل ریٹائرڈ فدا حسین صاحب, یہ لوگ, اور آپ کے بابا اور دیگر اباب, یعنی جتنے بھی لاہور کی آپ کریم بول لیں یا اباب بول لیں, جتنے بھی ولایت علیہ السلام سے جڑے ہوئے لوگ تھے, وہ سب اس میری شک رکھنے والی تقریب میں موجود تھے. تو علامہ صاحب نے مجھے 2 جملے کہے تھے. انہوں نے کہا پہلا جملہ, ولایت علی علیہ السلام پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا. کیا بات ہے. یہ انہوں نے کہا میرا بطور استاد تمہیں پہلا سبق ہے, درس ہے. اور دوسرا
انہوں نے کہا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مجھے مت پڑھنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب آپ یہ دیکھیے, آپ میری سینکڑوں تقریر اٹھا لیں, آپ کو رٹا رٹایا ہوا کام نظر نہیں آئے گا. اب تھوڑا سا آپ بھی فرینک میں تو اس میں اضافہ کروں گا. میں بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں. جو میرے سسر جی کی تحریم کی مجلس تھی سیالکوٹ میں, جی جی, وہ بھی میں نے آپ کو وہ پہلے والی بات سے جوڑ کر میں کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو ایک روز پہلے میسج کیا اور آپ آ گئے. یہ آپ کی بہت بہت بڑی بات ہے کہ آپ آ گئے. وہ مجلس میں بہت چھوٹا سا مجمع تھا, لیکن آپ نے کہیں پر یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ مجمع چھوٹا ہے. پھر آپ نے مجمع کو دیکھ کر آپ نے اپنے موضوعات تبدیل کیے اور ان موضوعات کو رکھا کہ جو وہ چھوٹا سا مجمع برداشت کر سکتا تھا, ہضم کر سکتا تھا. یہ بھی آپ کے اندر ایک خاصیت ہے, یہ میں نے دیکھا ہے, یعنی کہ میں نہیں شاہد ہوں اس کا. جی ہاں, یہ فرقان بھائی قبلہ کی وجہ, انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے تو مجھے نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا اگر تم نے میری سی ڈی یاد کر لی تو کل کو لوگ کہیں گے یار شاگرد تو علامہ صاحب کا ہے لیکن بھائی یار وہی سی ڈی ہے. انہوں نے کہا کہ پڑھو, مجھے پڑھو, لیکن اسے اپنے انگ میں ڈھال کر اپنے اس کے اندر کچھ سوچ لے کر آؤ, یا مجھ سے نجی محفل میں گفتگو کرو, وہ باتیں جو ہے وہ تم لے کر آؤ. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کم یعنی سامعین تھے, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے وہاں پر بھی اس لیے آیا اور آج بھی اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا کہ بلانے والا کون ہے. کیونکہ آپ خود عقیدے کے حوالے سے ایک ہمارے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی آپ جتنا کام کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں بھی علامہ صاحب کا ہی جملہ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کبھی نہ دیکھنا کہ 10 افراد بیٹھے ہیں یا 10,000 بیٹھے ہیں, آپ نے ممبر پر اپنا 100% دینا ہے. کیا بات ہے. کیونکہ آپ کو لوگوں سے پہلے آپ کے مولا دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے. تو اگر میں 5-10 لوگوں کو دیکھ کے دل چرا کے اور میں چھوڑ کر چلا جاؤں تو شاید وہ لوگ تو کہہ دیں گے جی مجمع کم تھا, لیکن معصومین کہیں گے کہ ہم تو موجود تھے. کیا بات ہے. تو اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر اب 10 افراد بیٹھے ہوں, 2 بیٹھے ہوں, 10,000 1 لاکھ بیٹھے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ بس آپ اپنی ڈیوٹی پوری انجام دیں. اچھا, میں خود جان بوجھ کر درمیانے مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ عوام کنیکٹڈ رہے ان کو, کیونکہ سٹوریز کہانیاں سننے کا عوام کو ویسے بھی عوام پسند کرتی ہے. مجھے جو قبلہ نے میری شکر کے وقت کہا وہ 2 جملے تھے. اب سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے مٹھائی کھلائی, کندھے پہ ہاتھ مارا, اور دراصل کیونکہ شاعری سے شغف تھا مجھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا شاعری پر بات ہو رہی تھی اس دور میں ہماری, تو مجھے کہتے ہیں شاعری قافیہ بندی نہیں ہوتی, قافیہ بندی نہیں تم نے کرنی. میں نے کسی اور پوڈکاسٹ میں بھی کہا وہ ندرت خیالی ہوتی ہے, خیال تمہارا اچھا ہونا چاہیے. اگر تم صرف جملوں کو دیکھو گے تو پھر تمہارا کام نہیں بنے گا. تو آپ نے کہا کہ قبلہ نے آپ کو 2 جملے کہے شکر کے وقت, ان دونوں جملوں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک کہ سمجھوتا نہیں کرنا, علی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. جی الحمدللہ. علی پر کبھی سمجھوتا نہ کرنے کی کتنی قیمت چکائی ہے غضنفر نے؟ ہاں, سوال آپ کا, اور اگر کہیں تو میں آپ کو اس میں پہلے اسی سوال کے اندر آپ کو میں علامہ صاحب کا کے بارے میں یہ کہ انہوں نے کتنی قیمت چکائی, تو اگر میں آپ کو علامہ صاحب کا ہی ایک جملہ سناؤں تو شاید ان کی روح بھی خوش ہوگی اور سننے والے بھی کہیں گے. علامہ صاحب اکثر ممبر سے بھی اور نجی محفل میں فرمایا کرتے تھے کہ علی کی محبت قربانی مانگتی ہے. اور ان کا صرف مخلوق تک نہیں, اگر علی کا اللہ بھی علی سے محبت کرے تو اسے بھی محبت کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ وہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں کر سکتا. نصیریوں نے علی کو خدا کا. کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھی یعنی کہ قربانی دی, مطلب یعنی کہ علی کی محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. اور علامہ صاحب نے اس کی قربانی میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج وہ لوگ اتفاق میری بات سے ضرور کریں گے کہ جو ساری زندگی ان کی مخالفت کرتے رہے. علامہ صاحب کو دونوں طرف سے علی کی ولایت کی قیمت قربانی دینی پڑی, اپنوں سے بھی اور پرائے سے بھی. جو لوگ جانتے تھے کہ یہ علم کا سمندر ہے یا ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اگر یہی پڑھتے رہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے, بالکل ایسے ہی, تو انہوں نے مخالفت کر دی, کئی الزامات لگا کر بات کر کے. اور مجھے آج ہنسی آتی ہے کہ جو کل تک الزامات لگاتے تھے, آج جن لوگوں کے اوپر وہ الزام نہیں, وہ جرم ثابت ہے, وہ انہیں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. بالکل. تو مقصد یہ ہوا کہ شخصیت کی لڑائی تھی, عقیدے کی لڑائی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی. امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے شمر نے قتل کیا, جتنا گناہ گار جہنمی شمر ہے اتنا ہی فتویٰ دینے والا ہے. بالکل.
یہ تو نہیں ہوگا کہ فتویٰ دینے والا صحیح ہے اور قتل کرنے والا برا ہے. بالکل. تو آپ سمجھ گئے ہیں عظمت سادات کے اوپر جو یہ کہتے تھے کہ شاید علامہ صاحب نے کوئی ایسی کر رکھا ہے معاملات, وہ عقد سادات والا سیدانی والا, ایسا معاملہ نہیں ہے. آج میں انہی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اس کا جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں, آج آپ ان کے ساتھ چائے بھی پی رہے ہیں, ان کے ساتھ مجالس بھی پڑھ رہے ہیں. تو مقصد کیا ہوا کہ جن لوگوں نے وہ فتویٰ دیا ان کا اتنا علمی قد نہیں ہے کہ جس سے آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو. بالکل صحیح. علامہ صاحب علامہ صاحب کے علم کا ان کا دشمن بھی معترف تھا. بالکل. اور ہاں, ہمارے ہاں کے جو احباب تھے ان کی مجلس سننے کے بعد یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے غلط پڑھا ہے. ہمیشہ کہتے تھے جی بات صحیح ہے مگر ممبر کی کرنے والی نہیں ہے, یہ بات سب کو نہیں ہوگی. تو علامہ صاحب اس کا بڑا ہنس کر جواب دیا کرتے تھے. ان کا مجھے امیر کائنات کا وہ خطبہ دکھاؤ کہ جس میں علی نے خطبہ دیتے وہ کہا سلمان تم بیٹھ جاؤ, بزر تم اٹھ کے چلے جاؤ. کیا بات. جبکہ ایمان کے درجے تو وہاں بھی تھے. بالکل. تو علی علیہ السلام نے تو سب کے سامنے بیان کیا. یہ تو اب آپ کے ظرف کی بات ہے نا کہ آپ اس کو کیسے قبول کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قربانی انہوں نے حد سے زیادہ دی. معاشی تکالیف بھی آئیں ان کے سامنے ممبر کی بھی معاملات آئے. کئی جگہ پر میں خاکسار بھی جہاں عقیدے کی جنگ ہوتی تھی تو وہاں پیش ہوتا تھا. اور الحمدللہ جو انہوں نے درس دیا تھا کہ ولایت علیہ السلام پر سمجھوتا نہیں کرنا, تو آپ کو عاقل رضا زیدی کا الحمدللہ اب کیا قیامت تک کو معافی نامہ نظر نہیں آئے گا, کہیں کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. کم پڑھ لوں گا, کم لوگ سن لیں گے, لیکن حق کے اوپر جو کھڑا رہتا ہے فتح پھر حق کی ہوتی ہے. صنف مخالف نے قبلہ پر اعتراض کیا, یہ بات پھر بھی ہضم ہونے والی ہے. اپنوں نے کیوں کیا؟ اب یہ جو یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکلیں برداشت کی, یہی جو عقد سادات والے معاملے میں ساری زندگی پروپیگنڈوں کا سامنا کرنا پڑا, غالی نصیری کے تمغے برداشت کرنے پڑے, اپنوں نے یہ کیوں کیا؟ کیا یہ اپنوں نے جی اپنوں نے دیکھیں جو غالی نصیری کا لگا رہا ہے فتویٰ وہ تو ہمارا نہیں ہے. بالکل. نہ ہم اس کے لیے نہ وہ ہمارے لیے. الحمدللہ آج میں بطور شاگرد میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو میرے استاد محترم کا تھا, جو انہوں نے بتلایا تھا کہ جو علی کو اللہ کہے مانے سوچے وہ کافر مشرک یہودی جہنمی. بالکل صحیح. یہی ان کا عقیدہ تھا, یہی میرا ہے, اور یہی الحمدللہ ہم سے ولایت علیہ السلام رکھنے والوں کا ہے. لیکن وہ کہتے تھے جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی کافر ہے, وہ بھی مشرک ہے, وہ بھی جہنمی. وہ جوڑ کر بولتے تھے, جان بوجھ کر وہ بولتے تھے کہ بھئی نہ علی اللہ ہے نہ علی ہم جیسا ہے, وہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک راز ہے. تو جو لوگ اپنے ہو کر اپنا بھیس بتلاتا ہے, یعنی جو آپ سمجھ لیں کہ جو علی کی ولایت کا اقرار بھی کرتے تھے اور ان کے مخالف تھے, وہ صرف مخالفت شخصیت کی تھی. کیا جی متکبر ہے جی, غرور بہت ہے جی, ہاتھ نہیں ملاتے جی, آدھا ہاتھ ملاتے ہیں. بالکل صحیح. آپ اس بندے کی پرسنالٹی دیکھیں, آپ اس کے علم کی بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. ایک صاحب نے میرے سامنے سوال کیا تھا علامہ صاحب کے سے, میں بھی وہاں موجود تھا. ان کا علامہ صاحب اللہ اور محمد علیہ محمد تو غرور کو پسند نہیں کرتے. علامہ صاحب نے کہا بالکل. ان کا آپ غرور کرتے ہیں؟ اس نے بڑا سوال کیا. علامہ نے کہا میں غرور نہیں کرتا, لیکن ہاں یہ بھی معصوم کا فرمان ہے کہ جو صاحب فخر ہو اگر تم اس کی اطاعت میں ہو تو تم بھی فخر کرو. کیا بات ہے. تو وہ کہتے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام میرا امام ہے. کیا بات. اور یہ واقعاً جو دعوے کیا کرتے تھے, مثال کے طور پر وہ جو انکل زیدی کے خمسے میں جو انہوں نے اشرے میں سیدہ زینب والے اشرے میں ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے نجف میں مولا کے در پر سجدہ کر کے اپنے تمام عقائد گنوا کے یہ کہا کہ اگر ان میں سے کچھ غلط ہے تو حجت بن کے ابھی روک دو, ورنہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یہ غلط تھا. یہ کہنے کے لیے ایک بہت بڑا جگر چاہیے سر, اتنا بڑا جگر چاہیے فرقان بھائی. اور پھر آپ چلیں مولا, کل کو لوگ یہ تو کہہ سکتے ہیں جی علی ہیں, سخی ہیں, کریم ہیں, جو ہو گیا. بندہ چھوڑتا کسی کو؟ وہ تو ممبر پر برسر ممبر کہا کرتے تھے کہ اگر میں غلط ہوں تو میری زبان چوراہے پر کھڑے کر کے کاٹ دو. تو کسی کے اندر جرت کیوں نہیں ہوئی؟ کسی نے کیوں نہیں کہا کہ جناب یہ بات فلاں جو آپ نے پڑھی ہے یہ کتاب میں نہیں ہے؟ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک ان کا علم عطائے معصومین علیہ السلام تھا, اور
یہ تو علامہ صاحب نے اپنے عقائد گنائے تھے نا, 4 سال کے تھے, ساری دنیا جانتی ہے کہ امیر العلماء ان کے والد محترم کہ جو فاتح چوٹی تھے, جو اہل سنت تھے. یہ شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا معلوم ہے کہ ان کے خواب میں وہ مناظرہ کر کے آئے اور شیعوں کو ہرا کر آئے. امیر محمد توسیع صاحب ایک درخت, پرانا وقت تھا, درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تو دوپہر کا کھانا گئے تو وہاں سو گئے. سوئے تو خواب میں جناب سیدہ سلام اللہ کی زیارت ہوئی, اور آپ نے فرمایا امیر محمد میں کہوں گی تو تو اس مذہب پر آئے گا, تو نہیں جانتا کہ یہ حق مذہب ہے. وہیں اٹھے روئے اور وہاں پر جا کر مناظرہ دوبارہ اپنی ہار کا اعلان کیا اور کہا کہ شیعہ جو ہے وہ فاتح ہیں. تو پھر امیر محمد توسیع صاحب نے ساری زندگی بے لوث مولا کی مداحی کی. تو وہ لے کر گئے تھے علامہ صاحب کو, وہ 4 سال کے تھے. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آج بھی میرے بالوں میں وہ سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے میرا سر جو ہے نا وہ چوکٹ پر رکھ دیا مولا امیر کے. انہوں نے کہا کہ ساری زندگی آپ کی بے لوث میں نے نوکری کی ہے, آج صلہ مانگنے کا وقت ہے, یا اس کا علم, ذہن, دماغ اپنے علم سے بھر دے, یا اسے یہی موت دے دے. ہائے ہائے ہائے. تو علامہ صاحب پھر برملا کہتے تھے کہ موت تو مجھے اس وقت آئی نہیں, علم مجھے انہوں نے دے دیا. اور سر میں سیریا, میں عراق, میں ایران, میں نے بڑے بڑے علماء کو ان کے ساتھ دیکھا, بیٹھتے ہوئے دیکھا, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا. بظاہر وہ آپ کو بتاؤں سر پہ کیپ بھی بہت مشکل سے کبھی کبھی رکھتے تھے, بسم اللہ پڑھ کے جو ہے نا وہ رکھ دیا کرتے تھے ایسے. تو اکثر لوگ انہیں کہتے تھے کہ آپ قبلہ ایسے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرا آپ ظاہری لباس نہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ تک پہنچا کیا رہا ہوں. تو میں نے انہی کی موجودگی میں نا پھر ایک جملہ کہہ دیا تھا جس پر انہوں نے مجھے بہت داد دی تھی. میں نے کہا بس ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ لوگ سر پر دیکھتے ہیں, سر کے اندر نہیں دیکھتے. کیا بات ہے. اچھا ویسے یہ بھی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسا مرد مجاہد تھا وہ جس نے خطابت کے مجالس کے اپنے اصول مرتب کیے ہیں. جی ہاں, یعنی کہ غضنفر سے پہلے ان موضوعات پر ممبر سے بات نہیں ہوا کرتی تھی جو غضنفر نے جس کا آغاز کیا, اور اب پوری کی پوری روش وہی چل پڑی ہے. آج سے پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جناب مختار نے ابن زیاد کے دربار میں کیا کہا. بالکل. آج سے مجھے 20 سال پہلے کوئی دکھائے, اور جس دن علامہ صاحب نے پڑھا اس کے بعد میں آپ کو 20 لوگوں کے منہ سے یہ بات سنا دیتا ہوں. ظلم یہ ہے کہ علامہ صاحب کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری محنت, بالکل, ہماری محنت کو والا خمسہ کروایا. ہاں جی, انا والا خمسہ وہ موضوع آج تک نہیں پڑھا گیا تھا, اور اس کے بعد دیکھیے اب ہر کوئی پڑھ رہا ہے اس موضوع کو. توحید العارفین من کلام المعصومین, بالکل. جب علامہ صاحب کے اوپر 90s میں, یعنی میں نے ابھی شکر نہیں رکھی تھی, تو ملتان میں ان کے اوپر یہی نصیریت کا اور مشرک کا جب ان پر فتویٰ لگا, تو انہوں نے 7 مجالس توحید پر پڑھی کہ معصومین نے توحید کے بارے میں کیا کہا ہے. کیا بات. تو جب وہ مجلس ہوئی تو ایک صاحب نے کہنے لگے وہ انہوں نے مجالس کیسی پڑھی ہوں گی. تو میں نے عذرائے مذاق, اور اسے بھی مومنین مذاق میں لیجیے گا, میں نے کہا انہوں نے ایسی توحید پڑھی کہ اس کو سننے کے بعد جو اللہ اللہ کرتے تھے نا وہ اللہ کے بھی منکر ہو گئے ہوں گے. ایک معجزہ تھے وہ معصومین کی عطا تھے, اور وہ پاکستانیوں پر میں سمجھتا ہے اہلیہ پاکستان, ویسے تو پوری دنیا جن نے بھی ان سے استفادہ لیا, لیکن پاکستان کے لیے وہ معصومین کی ایک بلیسنگ تھے کہ ان کا علم, ان کی خطابت. اور ہمارے ایک صاحب ملتان سے اشفاق حیدر صاحب, آل معروف انہیں لوگ جیو صاحب کہتے ہیں, تو وہ 80s سے وہ کہتے ہیں کہ میں 80s میں جب شیعہ ہوا تو پہلی مجلس ہی میں نے قبلہ علامہ غضنفر باز صاحب کی سنی. تو وہ 80s سے یعنی 84-85 سے وہ علامہ صاحب کے ساتھ تھے. تو ان کا ایک جملہ جس کا جملہ وہ کہنا چاہیے, ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند تھا اشفاق بھائی کا. وہ کہتے تھے کہ غضنفر عباس صاحب صرف 1 گھنٹے کا شعر ہے ممبر کا, کیا بات. 23 گھنٹے وہ ایک موم کا گڈا ہے. کیا بات. وہ انتہائی بھولا انسان ہے. آپ جاؤ مرضی جیسی مرضی بات کہہ دے, وہ کہیں گے اچھا ایسا ہوا ایسا ہوا. ممبر پر وہ کہتے وہ 1 گھنٹے جو نا وہ غضنفر نہیں ہوتا تھا, وہ پھر واقعی غضنفر عباس ہوتا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. قبلہ پر ہونے والے اعتراضات میں ایک یہ بڑا معروف اعتراض جو ہم دونوں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ نیاز بہت زیادہ لیتے تھے. اچھا اس پر میں آپ کے تاثرات بھی جاننا چاہوں گا. میں اس میں ایک اضافی بات کرتا ہوں کہ ہم فیس بک پر ڈیفینڈ کیا کرتے تھے جب قبلہ کو, تو میں نے یہ جملہ کہا, میں نے کہا آپ سے لیتا ہے,
آپ کو تو فری مجلس سننے کو مل رہی ہے نا, آپ کو تو سی ڈی بھی نہیں لینی پڑتی, آپ تو جائیں بیٹھیں وہاں پر مجمع میں, 10,000 کا مجمع ہے, 10,000 کا مجمع فری سن رہا ہے. آپ کے پاس حق ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ زیادہ پیسے لے رہا ہے, کیونکہ دینے والا بانی ہے, لینے والا غضنفر ہے, آپ کا بھی اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ کے اس میں کیا تاثرات ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منہ مانگی نیاز اور سب سے زیادہ نیاز لینا یا سکھانا علامہ غضنفر باز صاحب نے کی ہے. بالکل. آج جو لوگ نیاز لے رہے ہیں وہ وہی روش ہے. وہ نیاز لیتے تھے لیکن سر وہ اس نیاز کا 100% دیتے تھے, بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ. ہاں جی. آج معذرت کے ساتھ اس کے مختلف کام ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, نیازیں ہوں گی دیتے ہیں, لیکن میرا ان کے بارے میں یا آج بھی کسی بھی ذاکر خطیب کو اگر کوئی نیاز دیتا ہے تو میرا یہ اس بندے سے میرا بھی اختلاف ہے. جیسے آپ نے اختلاف کیا نا کہ جی اتنی نیاز, بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جس کا جتنا رزق مقرر کیا ہے اور جس کے ذریعے سے لکھا ہے وہ تو اس کو ملنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. وہی والی بات کہ آپ کو تو مفت سننے کو مل رہا ہے نا, وہ پیسے خرچنے والا. اچھا پھر آپ اکثر لوگ بانی بھی اکثر کہتے ہیں جی نیاز بہت لیتا ہے. بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ علامہ صاحب کو پڑھائیں؟ بالکل. آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایک مہنگے ذاکر یا خطیب کو بلائیں؟ بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ وہ کام آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو بھی سکھا. امام حسین علیہ السلام کا نام لینے کے لیے پیسہ خرچ کے خطیب بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ذاکر بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی بیٹھے ہوں اور بیٹھے بیٹھے صرف آپ ہائے حسین کہہ دیں تو آپ کی مجلس ہو گئی. کیا بات. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ دینا کہ جناب وہ نیاز زیادہ لیتے تھے یا وہ, یہ والی بات نہیں. بلکہ میں آپ کو چلیے پرانے لوگوں کو یاد کر رہے ہیں, میں آپ کو نواب عارف ڈھنڈو صاحب, آپ کے ڈسکا سیالکوٹ سے ہی تعلق, بہت اچھے شاعر, بہت اچھے ذاکر تھے. تو علامہ صاحب کو وہ کہتے تھے کہ یہ میرے دوست ہیں. اور میں نے ایک بار علامہ, اچھا جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ علامہ صاحب نیازیں بہت لیتے تھے, میں نے کتنی مجالس ایسے دیکھے کہ جو علامہ صاحب فری پڑھتے تھے اور بائر بہاولپور سے لاہور فلائٹ لے کے آ کے اور جاتے تھے. نواب عارف صاحب کے بارے میں نے کہا کہ جی آپ تو آس پاس کے کسی ذاکر کے بھی نہیں پڑھتے تو یہاں آپ آ جاتے ہیں نواب صاحب کے پاس. ان کا یار یہ مجھے دوست کہتے ہیں, میں لفظ دوست کا بھرم رکھتا ہوں. رشتے نبھانا علامہ صاحب جانتے تھے, ٹھیک ہے, ان کا میں یہ بھرم رکھتا ہوں. تو میں نے نواب عارف صاحب سے کہا, میں کہا آپ کی اتنی ان کے ساتھ دوستی ہے تو آپ کوئی بات بتائیں. کہنے کہ کیا مقدر لے کر آیا ہے یہ بندہ. اب تھوڑا فرینک ہو رہا ہوں میں بھی, یہ نہیں کہ ویسے تو میرے ساتھ ہے, لیکن میں آپ کو نواب صاحب کی چونکہ روایت سنا رہا ہوں تو میں آپ کو یار کیا مقدر لے کے نہ پیدا ہوا ہے تھوڑا استاد نا, میں کیا بتاؤں. میں نے کہا جی بتائیں. کہنے لگے ایک بار میں نے ان کو مجلس لکھا دی اپنے بانی کے کہنے پر ڈسکا کی, تو کہنے لگے سب سے زیادہ نیاز ایسی نیاز ہمارے ڈسکا سیالکوٹ میں کسی نے لی نہیں. کہتے ہیں یہ آ گئے, انہوں نے آتے ساتھی کا میری سگریٹ کھائیں, وہ پانی لاؤ, چائے پیوں گا, کھانا کھانے کے 25 منٹ کے بعد, یہ آپ بھی جانتے تھے کھانا مجلس کے فوراً بعد نہیں کھاؤں گا, مجلس سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھا لوں. وہ کہتا ہے وہ بانی بیچارہ نا وہ ہو گیا کہ یار میں تو کس مشکل میں پھنس گیا. اس نے کہا سارا کچھ کر کے جب مجلس پڑھ کے نیاز دے کے علامہ صاحب گئے تو کہتے ہیں باقاعدہ کہ ہاتھ جوڑ کے گا. اس نے کہا بس پہلی تے آخری بار انہیں بلا لیا, اے ساڈے وسدا نہیں, یعنی اتنے نخرے اور وہ سب کچھ. کہتے ہیں زیدی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, علامہ صاحب اس نے یہ جملہ کہا اور علامہ صاحب ابھی 10 کلومیٹر بھی دور نہیں ہوں گے کہ وہ بانی میرے پاس آ کے میرے گھٹنے مار کے کہہ رہا ہے اگلے سال دی ڈیٹ تے لکھا دے. کیا بات ہے, ان کو اگلے سال کی ڈیٹ لکھا دے. تو چونکہ کام میرے مولا نے لینا ان سے, تو پھر وہ نیا یہ نخرے. سر میں اب آپ کو کیا بتلاؤں کہ جسے الف بے کا بھی نہیں نا معلوم, ٹھیک ہے نا, جسے صرف نحو کے قانون نہیں معلوم, چلو یہ بھی بڑی دور کی بات ہے. مثلا جسے ابھی تک بسم اللہ بھی صحیح نہیں نہ پڑھنے آتی تو وہ بھی علامہ غضنفر صاحب کے بارے میں بات کرے تو بس یہی دکھ ہے. ہائے ہائے ہائے, بالکل بہت بڑی بات کی آپ نے, بہت بڑی بات کی ہے کہ کوئی پائی کی شخصیت کوئی تنقیدی جائزہ لے بھی تو ایک الگ معاملہ ہے, ہاں, لیکن جو بات کر رہے ہیں ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں, جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اوقات ہی نہیں ہے بات. ہاں جی, وہ مطلب وہ کہ وہ میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا, ایک بندہ جناب بڑا اپنے آپ کو بڑے صاحب علم کہہ کے نا جی آپ کے استاد سے میں یہ اعتراض ہے وہ اعتراض ہے فلانا ہے تو یہ ہے کر کے نا, تو وہ ایک بار میرا ایک بندہ بیمار ہو گیا, اللہ اسے شفا دے. میں نے ان کا ہاتھ وہیں پکڑ لیا, میں نے کہا علامہ صاحب کی تو بہت دور کی بات ہے, میں تو بڑا طفل مکتب ہوں. میں نے کہا آپ کو تو آج تک یہ نہیں معلوم کہ شفا ہے لفظ یا شفا ہے. کیا بات ہے, جنہیں ابھی زیر و زبر ہی نہیں معلوم ہے کہ کہاں لگانی کہاں نہیں لگانی ہے. تو وہ بھی اگر علامہ صاحب کے علم پر بات کریں
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات جناب مختار والی کہ 14ویں کا چاند چمکتا رہتا ہے، بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہائے 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 ہائے. اچھا اسی ذیل میں آپ کو بھی یاد ہوگا جو ہم نے بیکے والے امام بارگاہ میں سیدہ خدیجہ والا خمسہ کرایا، آپ بھی ہاں ٹھیک تھے اس بالکل میں. بالکل 5 سے 9 شوال ڈیٹ یاد ہے مجھے. اور وہ تیسری مجلس میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا پہلے خمسے میں ہاں کہ قبلہ نے ایک روایت پڑھی جو کہ تفسیر مجموع البیان میں ہے، میں یہ بھی ریکارڈ میں لے کر آنا چاہتا ہوں. صحیح ہے کہ سیدہ رسالت مآب نے سیدہ خدیجہ سے کہا کہ جب تم جنت میں جاؤ گی تو اپنی سوکنوں سے میری کوئی اعتراض نہ کرنا. اور اس پر ایک بہت بڑا سلام کہنا میرا. ہاں سلام کہنا. تو ایک بہت بڑا مچایا گیا، اللہ ایک بہت بڑی معروف شخصیت نے کہا کہ اس پر کیس کر دو توہین رسالت کا. تو اگلے روز، اور اس کے ذیل میں قبلہ نے کہا اس حساب سے عیسیٰ رسول کا بیٹا بنتا ہے. تو اس کے ذیل میں قبلہ نے اگلے روز جو ایک بہت ایک شیر کی طرح، ایک شیر کی مانند اور ایک گرج کر جو تقریر کی تھی، اس میں قبلہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ 500 سطریں عربی کی آپ لکھو، اعراب میں لگاتا ہوں، میں 5 لکھتا ہوں، اعراب لگا کے دکھاؤ تو میں مان جاؤں آپ حضرات کو. ایسا ہی ہے عربی. پروفیسر علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب انتقال کر گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت بڑے صاحب علم، صاحب عقیدہ تھے، صاحب امامہ تھے. نکن سرور لاہور ایک عرصہ انہوں نے اشر محرم سے خطاب کیا. تو میرے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ پھر گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. تو ایک جگہ ہم مجلس میں گٹے تھے تو کہنے لگے بھائی آپ کے استاد محترم جو ہے نا وہ کیا بات ہے. میں نے کہا آپ علامہ غضنفر عباس صاحب کے علم کے کتنے معترف ہیں؟ ان کا ان سے اردو کا اخبار دے دو، وہ عربی میں پڑھے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات یہ نہیں. ان کا علم. اور آپ دیکھیں کہ نا یہ، اور ایسی بات تھی حافظ تصدق حسین صاحب کو مولا صحت عطا فرمائے، ہمارا سرمایہ ہے. وہ اکثر اوقات اپنی نجی محفل میں ہی کہا کرتے تھے کہ غضنفر عباس کی قدر کرو، یہ کیا ہے یہ اس کے مرنے کے بعد معلوم ہوگا. اور فرقان بھائی آج آپ یقین کریں کہ ان کو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے. یقین کیجیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب ولایت کی کوئی جنگ ہی نہیں رہی ہے، بالکل کوئی لڑائی نہیں رہی ہے. یعنی مخالف جتنے تھے وہ انہی کے تھے. بالکل. آج آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ جناب فلاں کو فلاں جگہ نہیں پڑھنے دیں گے یا یہ ہوگا یا ایسا ہوگا، ماں سوائے ان چند لوگوں کے کہ جن کو معلوم ہے کہ یہ بزم غضنفر کے ہیں یا ان سے ہمیں عقیدہ ہی سننے کو ملے گا، تو وہ ان کی مخالفت وہ چلتی ہے. لیکن اتنا بڑا بندہ کہ جنہوں نے نیاز معمولی میٹر ہے، یہ چھوٹی باتیں ہیں. غضنفر صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نیاز زیادہ لیتے تھے، یہ توہین ہے میں سمجھتا ہوں. آپ یہ دیکھیں وہ آپ کو بتلا کیا رہے تھے. وہ سب کچھ تھے، معصوم تو نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے نا، بشری تقاضے انسان کے ہوتے ہیں نا. وہ خود کہا کرتے تھے کہ وہ عالمی کیا جو بہکے نا، وہ گھوڑے کا جو بتکے نا. ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نیاز اور فلاں فلاں، اس کے مطلب نہیں. میں اب بھی ان کے مخالفین کو آپ کے پوڈ کاسٹ اور آپ کے ذریعے سے اور آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے سے میں آج بھی ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جو ساری زندگی علامہ غضنفر عباس صاحب کے مخالف رہے، وہ اب میڈیا، اب یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ اب آرام سے نہ رات کو ایک علامہ صاحب کی تقریر سن کر سوئیں اور پھر صبح کو اٹھ کر فیصلہ کریں کہ یہ بندہ حق کی باتیں بتاتا تھا یا لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. ہائے ہائے. اس پر زیدی صاحب نے، انکل زیدی، سعید زیدی صاحب نے ایک بہت بڑا جملہ کہا. جب قبلہ اس دنیا سے گئے تو انکل کا مجھے روتے ہوئے فون آیا اور انکل نے کہا فرقان میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں، میری ڈھال مجھ سے چھین لی گئی. ایسے ہی ہے. اور وہ جو قبلہ کی اہمیت ہم سب عقائد حقہ کو ڈیفینڈ کرنے والوں کی جو زندگی میں قبلہ کی حیثیت تھی وہ یہی تھی کہ وہ ہم تو انہی کے سہارے کھڑے تھے، وہی ڈھال تھے ہماری. اب وہ ڈھال چلی گئی تو ہم سب جو ہیں وہ بالکل بے ڈھال ہو گئے یا یتیم ہو گئے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. اور ان کا بڑا، ان کی لائبریری اور ان کا علم وہ صرف ایک فرد کے لیے نہیں ڈھال، نہیں، وہ پوری ملت کے لیے ڈھال تھے. مطلب ان کے ہوتے ہوئے ہر شخص، چاہے ان کا اگر وہ مخالف بھی تھا نا اور وہ ولایت پر تھا، تو وہ ایک بار ہاتھ سینے پہ مار کے نا ہمہ دعویٰ کرتا تھا کہ اگر اس سوال کا تمہیں جواب کہیں سے نہیں نہ ملتا تو ہم دے دیں گے. پیچھے کون ہوتے تھے؟ غضنفر عباس. اب ان کے فرزند ہیں امیر محمد صاحب اور نالین عباس. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم انہیں ان کے بابا قبلہ کے نقش قدم پر چلائے. وہ بھی خطابت میں آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ
دنیا بہت جلد دیکھے گی کہ وہ علم جو جس کو کچھ بریک لگی ہے وہ دوبارہ سے ان کی اولاد کی شکل میں بھی انشاءاللہ سامنے آئے گا. بلا شبہ. اچھا عاقل بھائی، قبلہ کا موضوع ایک پوڈ کاسٹ میں بند ہونے والا موضوع نہیں ہے. ایسے ہی ہے. مختلف شعبے ہیں، مختلف نقطہ نظر ہیں، اور اگر ہم صرف قبلہ پر ہونے والے اعتراضات کی ہی جواب دینے لگیں تو شاید اس میں کہیں ہم کو وقت لگ جائے، جو ہم نے ساری زندگی دی ہیں اور ہم نے دینے ہیں آگے بھی. انشاءاللہ. آخری ایک میں سوال کرتا ہوں اور میں اس پر پوڈ کاسٹ کو ختم کرتا ہوں، اور یہ پرسنل سوال کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں، اور میں صرف ریکارڈ پر لانے کے لیے کہہ رہا ہوں. غضنفر کے جانے کے بعد بطور شاگرد نہیں، بطور سامع آپ پر کیا بیتی ہے؟ بطور سامع اگر آپ سمجھیں تو ہم نے سننا چھوڑ دیا. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے اور باقی احباب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم مجلس کا ثواب لینے جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ہم اگر یہ سمجھیں، یہ توقع رکھیں، اللہ کرے یہ ممبر کبھی خالی نہیں رہا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب یہ اپنے استاد اور قبلہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ شاید ممبر سے اب علم ہی بند ہو گیا. فی الحال بند ہے، لیکن اسے کھلنا چاہیے. اس میں ہاں مصلحت کے تحت بند ہے، اس میں بھی شامل ہوں. مجھے بھی اپنا ابھی جو 100% دینا چاہیے وہ میں ابھی نہیں دے پا رہا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد معصومین کے صدقے سے اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. چونکہ ان سے اتنے عقائد کے اوپر سوالات اور اتنے معاملات ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. میں نے کبھی بھی فرقان بھائی کوئی بھی گفتگو ممبر پر وقت سے پہلے نہیں کی، جب تک میں اپنے ناقص علم، اپنی ناقص عقل سے سمجھ نہ لوں کہ اب وقت ہے، اب اس موضوع پر بات کرنی چاہیے. شاید یہی میری کامیابی کی دلیل ہے. جو آج الحمدللہ تھوڑا بہت نام ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں کبھی قد سے اوپر والی بات نہیں کرتا. لوگ قد سے اوپر بات کر جاتے ہیں، اس کے بعد حوالے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. الحمدللہ میرے پاس اگر میں اپنے قد سے بھی اوپر بات کروں تو میرے پاس پورے دلائل اور حوالے علامہ صاحب کی نصیحت، علامہ صاحب کے دیے ہوئے درس میرے پاس موجود ہیں. لیکن اس کو کرنے اور کہنے کے لیے ایک وقت چاہیے. شاعر علامہ صاحب جتنے بڑے تھے وہ آپ جانتے ہیں. یہ تو میرے پوڈ کاسٹ ہم نے فائنل کیا ہوا ہے بہلول کے ساتھ، قبلہ کی شاعری اچھا وہ آپ سنیں گے پھر آپ کو بڑا لطف آئے گا. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو علامہ صاحب کے دینی اشعار سنائیں. اگر آپ اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے کہنا کہ جی علامہ صاحب کے کوئی آپ دنیاوی اشعار سنائیں. ہم نے تو ایک ہی غزل ایک آدھ سن لی ہوگی غزل، اور تو ہم نے کون سی سنی ہوئی آپ نے؟ یہی جو معروف ہوئی جو میں نے ابھی چھپ کے روئے گی والی. ہاں علامہ صاحب کی ہے، دل بھول گیا، دل کی لگن بھول گیا ہوں، ہائے 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 ہائے، چپ چاپ سلگنے کا چلن بھول گیا ہوں، کیا بات ہے، آیا ہوں برہنا سرے حشر غضنفر، ہائے ہائے، میں ذوق تماشا میں کفن بھول گیا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ تو ابھی اسٹیٹس میں جانے والی ہے. اچھا وہ آپ کو لطف آئے گا. آپ یقین کریں کہ کیا شخصیت تھے وہ. بچوں میں بیٹھ گئے تو بچوں کی طرح، بڑوں میں بیٹھے تو بڑوں کی طرح، علماء میں بیٹھے ہیں تو پھر ان سے بڑا عالم کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور بھولے اور مطلب لطیف باتیں سننا، نجی محفل کے اندر گفتگو، ہنسمکھ کتنے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر کوئی بات کرتا تھا تو وہ کافی دیر تک نا وہ جو ہے نا وہ کہکا لگا کے ہنستے تھے. میں آپ کو یعنی کہ اب ہم جو ایک لائٹ ہارٹ مومنٹ پہ بات کر رہے ہیں، جب آخری بار قطر میں قبلہ آئے نا 2008 میں، تو اب ظاہر ہے ہر کوئی، ہم سارے چاہتے ہیں کہ قبلہ کی محفل میں بیٹھیں، لیکن ہر کوئی علمی گفتگو تو نہیں کر سکتا. تو آخر میں یہ ہوتا تھا قبلہ مجلس پڑھ کر آئے ہیں، سارے آپس میں بات کریں، نیاز وغیرہ کی، اب سارے بیٹھ گئے رات کو 3-4 بجے تک، صبح 3-4 بجے تک بیٹھے ہیں. کمال کی بات یہ ہے، اور یہ اسی پہ میں بند کر رہا ہوں، کمال کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم سنا رہے ہیں، کھانے کے شوقین ہیں، ہم 2-3 گھنٹے آپس میں صرف کھانے کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اس کھانے کی ڈسکشن میں قبلہ بالکل ساتھ میں ہمارا ساتھ دیا کرتے تھے، اور وہ معصومین کے حوالوں کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر حمص ایک بڑی معروف ڈش ہے، قبلہ نے ہمیں بتایا کہ یہ مولا رضا کے دسترخوان کی ڈش ہے. قبلہ ہر موضوع پر اتنا انوالو ہو کر بات کرتے تھے، گو کہ ان کی شان و شوکت کے خلاف ہوگی وہ بات، چھوٹی باتیں تھیں، لیکن قبلہ کبھی بھی کسی بھی گفتگو میں ڈسکریمنیشن نہیں کرتے تھے کہ میں اس سے الگ تھلگ ہو جاؤں. وہ ہر گفتگو میں. فرقان بھائی میں بتاؤں، مجھے بڑی جلدی تھی، میں نے آپ کو آ کر بتایا تھا کہ ظاہر ایک مجلس پہ جانتا، لیکن نہ ابھی میں بانیان سے کوئی 10-15 منٹ کی معذرت کر کے میں پہنچ جاؤں گا،
چونکہ اب آپ نے بات ایسی چھیڑ دی, یہ باتیں روز نہیں ہوتی. بالکل. سر پر آ جائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو سر ہے, یہ راگ ہے, یہ کتنے ہیں. بالکل. میں نے ایک معروف موسیقار کو, ان کے سامنے طرز نگار کو سنا تھا, اس نے کہا علامہ صاحب کے سر کیا ہے؟ علامہ صاحب نے کہا سر ایک کبوتر ہے, اسے زور سے پکڑو گے تو مر جائے گا, ڈھیلا چھوڑو گے تو اڑ جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو مطلب انہوں نے کہا کہ یار حیران ہو گئے, اشعار پر بات ہوگی, کھانے کی بات ہوگی, ڈشز کی بات ہوگی, وہ آپ کو بتلا دیں گے کس وقت میں کیا کھانا چاہیے. وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی مچھلی, میں نے ایک بار کہا, میں نے کہا قبلہ لوگ کہتے ہیں جی مچھلی کے اوپر اگر دودھ پی لو تو پھر وہ جو ہے نا بیمار ہو جاتا, فلاں ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یار اس مچھلی پہ ہوتا ہے کہ جس نے تازہ کوئی زہریلا جانور کھایا ہو اور وہ اسی دن وہ اپنا مطلب اس کا شکار ہو گیا, وہ اسی وقت ذبح ہو گئی اور اسی وقت کھا لیا ہو. تو کہا تمہارے پاس لاہور میں تو پہنچتے 10 دن لگ جاتے مچھلی کو. تو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز میں وہ عالم تھے. مطلب آپ دنیا کی کوئی بات کر لیں ان سے, سائنس پر بات کر لیں تو آپ کو وہ جواب دیں گے, سر پر بات کر لیں وہ آپ کو جواب دیں گے, موسیقی پر بات کریں وہ آپ کو جواب دیں گے, یہ غزل پر بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے, راگ پر بات کریں گے تو بتائیں گے, کھانے پر بتائیں گے, کھانے کی ڈشز بتائیں گے, جانوروں کے رنگ نسل بتا دیں گے آپ کو کہ کون سا گھوڑا ہے, اس کی چال ہے, یہ اس وقت ایسے چل رہا ہے تو یہ کیا فیل کرا رہا ہے, یہ سب ہر چیز. اور عقیدہ ایسا کہ اپنے گھر کے اندر امام حسین علیہ السلام کے نام کی سواری رکھی, اور کہتے تھے کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو غضنفر اس کے سموں سے لپٹ جاتا ہے جا کر. اور ان کے وہ فرزند کا بڑا مشہور واقعہ تھا کہ وہ مفلوج ہو گئے تھے امیر محمد, تو امام حسین السلام کی شبی جو منسوب تھی اس سے اس کے شبی کا جھوٹا پانی جو ہے اس کو پلایا, اس کے پاؤں پر لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو غضنفر کی لڑائی لوگوں سے یہ تھی کہ جو لوگ صرف دل سے زبان پر سوچتے تھے کہ آل محمد یہ کر سکتے ہیں, وہ دل سے مانتے تھے کہ آل محمد تو دور کی بات, ان سے منسوب جانور بھی جو ہیں, جو ان کی شبیہات ہیں, وہی آپ کی رہنمائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں. اور آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں جو مجھے لطف آ رہا ہے, یا مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ واقعی قبلہ کے جینین شکری شاگرد ہیں. اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ کیونکہ علامہ صاحب سے بھی بات کرتے تھے نا تو 10 گھنٹے گزر جائے, مجال ہے کہ وہ پوچھتے تھے کہ بھائی چائے پیو گے. تو آپ کا بھی پوڈ کاسٹ بغیر چائے کے چل رہا ہے, بغیر پانی کے چل رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے. اور دوستو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ عاقل بھائی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اور پھر بہت سی باتیں قبلہ کے متعلق ہوں گی, بہت سے شعبے ابھی کرنا جن پر بات کرنا باقی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم پھر سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, عاقل بھائی کو بھی اجازت دیجیے. میں بالکل آپ سے اجازت لوں گا, اور اجازت میں جو مجھے علامہ صاحب کے اشعار پسند ہے اس پر آج کا اختتام ہوگا, تاکہ مولا ان کے درجات بلند فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے, کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے, زمیں پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے, علی وہ بندہ ہے جو یزداں کے گھر میں رہتا ہے, ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا, خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا. تو دوستو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ, غضنفر کون سیریز کا آخری پوڈ کاسٹ. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا. جیسے میں نے آپ حضرات کو پہلے ہی انٹرو میں بتا دیا تھا کہ بہت لائٹ ہارٹڈ سا پوڈ کاسٹ ہے یہ. ہم بیٹھ کر بس گفتگو کر رہے ہیں قبلہ کے متعلق, قبلہ کے کچھ واقعات یاد کر رہے ہیں, قبلہ کو یاد کر رہے ہیں. کچھ زیادہ ثقیل علمی گفتگو نہیں ہوئی اس پوڈ کاسٹ میں, اور یہی انٹینڈڈ بھی تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونا. آخر ظاہر ہے ہم نے اس کا اختتامیہ کرنا تھا, اور جتنی مشکل باتیں ہم نے پچھلے 3 پوڈ کاسٹ میں کر لی تھی, میں چاہتا تھا کہ یہ ذرا تھوڑا سا لائٹ ہارٹڈ ہو اور لوگ انجوائے کر کے جائیں, لوگ قبلہ کی اچھی میموریز یاد کرتے کرتے اس پوڈ کاسٹ کو ختم کریں. ہاں, اب ایک سیگمنٹ باقی رہ جاتا ہے, یعنی کہ ایک نقطہ, ایک موضوع کا ایک نقطہ رہ جاتا ہے کہ جس پر ہم نے پوڈ کاسٹ میں بات نہیں کی, 5 کے 5 پوڈ کاسٹ میں بات نہیں کی. وہ نقطہ رہ جاتا ہے کہ اب کیا, آئندہ کیا ہونے والا ہے. یعنی قبلہ کے جانے کے بعد قبلہ, ظاہر ہے آپ نے رضا بھائی والا پوڈ کاسٹ دیکھا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قبلہ علمی دنیا میں کبھی ان کا مقصد ہی نہیں تھا کہ علمی دنیا میں خود کو منوانا. ان کا کام ولایت سے کسب فیض لے کر آگے عوام کو دینا تھا, شعور تک پہنچانا تھا. تو یہ قبلہ کا کام ہے. لیکن ہم بطور سامعین, ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان علوم کی ترویج کریں کہ جن کے لیے قبلہ مرحوم نے اپنی ساری زندگی صرف کی, اور ان علوم میں ظاہر ہے ان کا نام بھی آئے گا, کیونکہ ان علوم کی ترویج انہوں نے کی ہے. تو جب بھی ہم ان علوم کی ترویج کریں گے
تو ان کا نام ظاہر ہے بیچ میں آئے گا. یہی ایک نقطہ رہ گیا ہے اور میں نے اس لیے آپ حضرات سے کہا کہ اس پر شاید میرے علاوہ کوئی بہتر بات نہ کر سکے, تو یہ میں آپ حضرات سے خود بات کرتا ہوں کہ اب آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے. دوستو تھوڑا سا پیچھے چلیے میرے ساتھ اور تھوڑا سا دقت سے سن لیجئے گا. اس میں بہت سی باتیں آپ حضرات کو ایسی مل جائیں گی جو کہ میں کھلے لفظوں میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ حضرات جان جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اور بہت سے پیغامات بھی آپ حضرات کو اس میں مل جائیں گے. تھوڑا سا پیچھے چلیے. 2010 کی بات ہے. 2010 میں قبلہ مرحوم نے مجھے اپنا سوشل میڈیا پر سپوکس پرسن بنایا تھا. میرے پاس وہ کال ریکارڈنگ موجود ہے کہ جس میں قبلہ نے مجھے کہا تھا فرقان جو بھی میرے سوشل میڈیا پہ معاملات ہوں گے, جو سوال آئیں گے وہ تم اس کے جواب دینا, اور جو مشکل ہوں گے تمہارے لیے وہ مجھ سے پوچھ لیا کرنا اور جواب دے دیا کرنا. اور قبلہ کو ڈیفینڈ کرنے کا معاملہ, یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا پر میں ہینڈل کرتا تھا. میں نے قبلہ کی ایک ویب سائٹ sultanululama.com بھی بنائی, جو کہ خیر 3-4 سال سے زیادہ چل نہیں سکی کیونکہ انسان کے اپنے دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں, کتنا ہی میں کر سکتا تھا. 2011 میں ہم نے ویمیو کا چینل بنایا کیونکہ اس وقت یوٹیوب کا وہ ماحول نہیں تھا کہ جس میں قبلہ مرحوم کی مجالس کو اپلوڈ کیا جا سکے. یوٹیوب پر 500 سے زیادہ ویڈیوز قبلہ کے خلاف تھی, اور وہ 3-4 اس طرح کے چینلز تھے جنہوں نے وہ ویڈیوز بار بار کلپس کاٹ کر ڈالے ہوئے تھے, جو کہ آج بالکل بھی ختم ہو چکی ہیں ایک قسم کی, کیونکہ قبلہ کی اپنی مجالس اس پر مسلط ہو گئی ہیں. تو جب آپ قبلہ کے خلاف کوئی ویڈیوز سرچ کریں گے آپ کو اتنی آسانی سے ملیں گی نہیں. لیکن وہ دور تھا کہ جب 500 سے زیادہ ویڈیوز قبلہ کے خلاف یوٹیوب پر تھی, تو ہم نے باہمی طور پر فیصلہ یہ کیا کہ یوٹیوب ایز اے پلیٹ فارم نہیں استعمال کرتے, ویمیو استعمال کرتے ہیں. جبکہ ویمیو پہ اپلوڈنگ میں پیسے لگتے تھے, لیکن ہم نے ویمیو کا انتخاب کیا, اور ویمیو پر اگلے 2-2.5 سالوں میں ہم نے 850 سے زیادہ مجالس شائع کی, جو کہ آج بھی ویمیو پر پڑی ہیں. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں جا کر, نیچے میرا نام اب بھی لکھا ہوا ہے اس میں www.vimeo.com/tonsvi. وہ قبلہ کا آفیشیل ہینڈل تھا مجالس کے سلسلے میں, اور تمام موضوعات جو ہیں وہ اس میں قبلہ کے ہم شائع کیا کرتے تھے. تمام مجالس اس میں شائع ہوتی تھی. 850 سے زیادہ مجلسیں جو قبلہ کی نئی پرانی تھی وہ ہم نے اس میں اپلوڈ کی. اس کے بعد کئی ایسی مجلسیں ہیں جو میں نہیں کر سکا, جیسے میں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا اور لوگوں نے بڑا اس پر اعتراض بھی کیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ ماسٹر صفدر صاحب سے زیادہ آپ کے پاس مجالس ہیں. جی ہاں, میرا دعویٰ ہے میرے پاس, کوئی دیکھنا چاہتا ہے 100 بار دیکھ لیتا ہے. کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ سے وہ مجالس لیں گے. جی ہاں بالکل, میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ صدقہ جاریہ ہے, جس کو چاہیے وہ مجھ سے حاصل کر سکتا ہے. ایک پوری ہارڈ ڈسک ہے, ہارڈ ڈسک لے کر آئیں, سامان ٹرانسفر کروائیں اور لے جائیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو قبلہ کی مجالس ہم نے وہاں پر 850 کے قریب 2 سالوں کے اندر ہم نے وہ اپلوڈ کی. اور پھر قبلہ کی کتابوں کی باری آئی, اور وہ بھی سلسلہ کیسے آغاز ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کتاب آئی تھی اسرار خاک شفا. اسرار خاک شفا کے اندر قبلہ کی اپنی پڑھی ہوئی جو اشرا تھا خاک کربلا والا, اس سے بہت ہی مختلف درج کیا گیا تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہ اوریٹری ہے, مرتب ہوتی ہے. تو وہ جب میں نے قبلہ سے بات کی 2011 میں نے پاکستان گیا تھا, میں نے قبلہ ہوگا قبلہ یہ معاملات ہیں, کیا کریں اس کا. قبلہ نے کہا اسے دوبارہ شائع کرو. وہ آغاز تھا میرا قبلہ کی کتابوں کی نشر و اشاعت کا معاملہ شروع کرنے کا. یہ وہی وقت ہے کہ جب میری رضا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ملتان میں جامعہ سکلین میں, اور وہیں پر میری قبلہ سے ملاقات بھی ہوئی. اور یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم نے علامہ صاحب کی کتابوں کو شائع کرنے کا ارادہ بھی کیا. یہ میں صرف ایک مقدمہ باندھ رہا ہوں آگے جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے, تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل جائے کہ قبلہ پر کیا کیا ہوا ہے آج تک, قبلہ پر کام کتنا ہوا ہے آج تک, اور پھر میں آگے بتاؤں گا کہ قبلہ پر کیا کام ہونے جا رہا ہے. تو ہم نے جواہر شائع کی علامہ صاحب کی اور قبلہ مرحوم کی خاک کربلا شائع کی. بدقسمتی سے خاک کربلا میرے پاس اب موجود نہیں ہے, کسی کو دے دی میں نے یا کوئی لے گیا. میں رات بیٹھ کر سوچتا رہا کہ یار کون کتاب لے گیا میری, میں سمجھ نہیں سکا. انگلش میں بھی شائع ہوئی تھی خاک کربلا, لیکن میرے پاس بدقسمتی سے انگلش نسخہ بھی نہیں ہے جو کہ amazon.com امریکہ سے شائع ہوا تھا. اور Amazon کینیڈا, Amazon جرمنی, Amazon فرانس, ہر جگہ آج بھی وہ اویلیبل ہے, آپ اسے خرید سکتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے خاک کربلا شائع کی اور اس کے ساتھ ساتھ جواہر الاسرار شائع کی. جواہر الاسرار کا جو پہلا ایڈیشن ہم نے شائع کیا تھا, جو کہ دراصل اس کا 8واں ایڈیشن تھا, وہ تو میرے پاس لائبریری میں موجود تھا, میں وہ نہیں لے کر آیا. میں جو اس کا 9واں ایڈیشن تھا وہ آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں. یہ جواہر ہم نے شائع کی تھی. اچھا, جواہر میں جیسے آپ نے رضا بھائی والا پوڈ کاسٹ سنا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ جواہر میں جو تقریز ہے وہ قبلہ مرحوم کی ہے, اور یہ ہے وہ تقریز, یہ وہ تقریز ہے.
جس میں قبلہ مرحوم یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ضمیر پر نگاہ ڈالی تو مجھے اپنے ضمیر میں اپنے والد علام یعنی کہ علامہ امیر محمد توسوی کے بعد جو شخصیت ابھری وہ علامہ محمد حسنین صاحب کی تھی. اسی لیے میں نے آپ حضرات سے پہلے بھی کہا تھا کہ علامہ صاحب کا تعارف کرانا میرے لیے بہت ضروری تھا, بہت اہم تھا. اسی کتاب میں جب علامہ صاحب کا تعارف ہوتا ہے تو اس تعارف کے ذیل میں جو رجسٹر بنایا گیا تھا علامہ صاحب کی وفات کے بعد, جس میں علماء نے اپنے تاثرات لکھے تھے, اس میں قبلہ مرحوم کا ایک جملہ ہے. یہاں سے اس عبارت کا آغاز ہوتا ہے جس میں قبلہ مرحوم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ محمد حسنین صاحب کو معصومین کے معجزات میں سے ایک معجزہ پایا. اور یہ بیسیکلی میں آپ حضرات کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک پریلوڈ بھی ہے جو ہم علامہ صاحب کی پر پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک پریلوڈ بھی ہے, ایک ٹیزر بھی ہے کہ جس کے متعلق غضنفر یہ کہے کہ ہم نے اسے معصومین کے معجزات میں سے ایک معجزہ پایا, جس کے متعلق غضنفر یہ کہے کہ جب میں اپنے ضمیر کی آئینے میں جھانکتا ہوں اپنے والد بزرگوار کے بعد جو مجھے ہستی نظر آتی ہے وہ علامہ محمد حسین صاحب کی ہے. اور ساتھی مجاہد کہا ہے انہوں نے, ساتھی مجاہد. میں اپنے ساتھی مجاہد کے لیے یہ تحریر لکھ رہا ہوں, یہ تک انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر. خیر, ہم نے جواہر چھاپی اور ساتھ ساتھ خاک کربلا بھی چھاپی. اس کے بعد دیگر کتابیں جس طرح میں آپ حضرات کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں لے کر آیا ہوں دکھانے کے لیے آپ حضرات کو. حقیقت بیت اللہ. اور جیسے میں نے آپ حضرات سے کہا کہ میں نے پھر انگریزی میں بھی ان کتابوں کو شائع کیا. یہ حقیقت بیت اللہ کا انگریزی ورژن ہے. الغیب, یہ قبلہ کا علم غیب پر خمسہ تھا, اور اس کا بھی انگلش ورژن آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے. حقیقت روح, بہت اہم موضوع اور بہت کمال کا موضوع. یہ دیکھیے, حقیقت روح اردو میں اور حقیقت روح انگلش میں. حقیقت روح ایک ایسا موضوع تھا کہ جس کی مجلس کو سمجھنا بھی عام فرد کے لیے بہت دقت طلب تھا. خیر, اس کے بعد ہم نے حروف مقطعات شائع کی. یہ آپ حضرات جانتے ہیں اس اشرے کے متعلق. اور جس اشرے کے بعد قبلہ نے ہمیں پوری کی پوری اتھارٹی دے دی مجھے اور علامہ علی رضا صاحب کو, وہ یہ کتاب تھی. یہ میں جان بوجھ کر لے کر آیا ہوں آپ حضرات کو دکھانے کے لیے کہ آپ حضرات اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ظاہر ہے وہ کانٹریکٹ بھی میں شیئر کر دوں گا جو کہ قبلہ کے وال پر آلریڈی شیئرڈ ہے. قبلہ کا جو آفیشیل پیج ہے جس کا ایڈمن میں ہوں فیس بک پر, سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس ہاشمی توسوی آفیشیل پیج, جس میں تقریباً 30,000 سے زیادہ فالوورز ہیں, اس کا ایڈمن بھی میں ہوں. وہاں پر یہ فوٹوز میں درج بھی ہے کانٹریکٹ. تو یہ وہ کتاب ہے ام ابیہا. اب یہ کس نے شائع کی, کس کے ایما پر شائع ہوئی, آپ حضرات خود دیکھ سکتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو اس کے بعد قبلہ نے ہمیں پوری اتھارٹی دے دی کہ بھائی جب تک کوئی بھی کتاب رضا صاحب کی سے ہوتے ہوئے 110 بکس میرے ادارے تک نہیں آتی, یعنی کہ اس کی تصحیح رضا صاحب کی کرے گا اور اس کی اشاعت فرقان حیدری یعنی کہ 110 بکس کرے گی. یہ قبلہ نے ہمیں اجازت کورٹ کے پیپرز پر دی اور وہ آج تک میرے پاس موجود ہے. تو اس کے بعد پوری کی پوری اتھارٹی ہمارے پاس آ گئی کہ ہم نے قبلہ کی کتابوں کو شائع کرنا ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد بھی قبلہ کی ایک کتاب سیدہ سکینہ کے نام سے چھپی, لیکن قبلہ نے اس سے بھی منسوخ قرار دے دیا کہ بھائی وہ کیونکہ نہ رضا نے دیکھی ہے اور نہ فرقان نے چھاپی ہے تو اس لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. جو علم دوست حضرات ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں, جو قبلہ کو ممبر پر سننے والے ہیں ظاہر ہے وہ ان کتابوں کے معاملات سے واقف نہیں ہیں, اس لیے وہ پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی کہاں سے بول دیا فرقان تم نے, کہ بھئی فرقان تم نے کہاں سے یہ بات کر دی, ہم تو اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے. بھئی آپ کا متعلقہ معاملہ ہی نہیں ہے نا, کتابوں کا معاملہ آپ کا متعلقہ معاملہ نہیں ہے, آپ اس بات کو نہیں جانتے. خیر, جو آخری کتاب شائع ہوئی وہ یہ تھی حقیقت ذوالفقار. خمسہ حقیقت ذوالفقار کا آپ سب نے سنا ہے, آپ جانتے ہیں, بانی بھی میں ہی تھا اس کا. تو یہ کام اب تک ہم نے قبلہ پر کیا ہے, میں نے قبلہ پر کیا ہے. اب آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تقریباً 22 کتابیں ہیں قبلہ کی جو تیار ہیں, جس کی فہرست میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں جو پہلی کتاب قبلہ کی چھپی وہ طریق العرفان تھی, تقریباً 40 مجالس قبلہ کے امام زمانہ والے عشرے کی. تو 100 مجالس طریق العرفان کی جو کہ میں نے تیار کروائی ہیں. پھر حقیقت محمدیہ کی 25 مجالس, یعنی کہ ایک کتاب 25 مجالس کی ہوگی, تقریباً 600-700 صفحات کی 25 مجالس حقیقت محمدیہ کی. معراج خطابت کی 25 مجالس, حقیقت بسم اللہ کی 19 مجالس, حقیقت بیت اللہ کی 20 مجالس, اور امام الکلام کے نام سے جو خطبات کا مجموعہ ہے قبلہ کا, اس میں 35 خطبات ہیں مختلف, 35 مختلف خطبات ہیں جو میں نے جمع کیے ہوئے ہیں. یہ وہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ جو میرا دعویٰ تھا کہ میرے پاس زیادہ مجالس ہے. شرح سورہ توحید آپ حضرات نے سنا ہے, اشرا
اقبال ٹاؤن میں ہوا تھا. خاک کربلا آلریڈی چھپ چکی ہے. رب غیرت 25 مجالس امام سجاد پر, جو کہ مختلف مقامات پر قبلہ نے پڑھی, مختلف موضوعات, یعنی کہ ایسا نہیں کہ ریپیٹیشن والی, نہیں, 25 ایسی مجالس کہ جو الگ الگ موضوعات پر ہیں امام سجاد پر, 25 مجالس. المصائب کی 30 مجالس, یعنی کہ سیدہ زینب پر 30 مجالس. یہ وہی 30 مجالس ہیں کہ جو کہ انہوں نے سید زیدی صاحب کے 3 اشرے پڑھے. ایک اشرہ انہوں نے سیریا میں پڑھا تھا, اس کی بدقسمتی سے ہمارے پاس ویڈیو نہیں ہے, نہ زیدی صاحب نے بنائی اور نہ میرے پاس موجود ہے, تو اس کی ویڈیو نہیں ہے ہمارے پاس. ذل اللہ, خدا کا سایہ, اس پر اشرہ ہے قبلہ کا. امامت پر قبلہ کا اشرہ ہے, یہ تیار ہے. شجرہ طیبہ پر اشرہ ہے قبلہ کا. اصول دین پر خمسہ ہے, معوتین پر خمسہ ہے, سیدہ رقیہ پر خمسہ ہے, اور اس طرح کے کئی خمسے ہیں جو کہ تیار پڑے ہیں میرے پاس. یہ کتابیں تیار پڑی ہیں میرے پاس, یعنی کہ ان کے مسودے تیار ہیں. یہ کام ہونے جا رہا ہے قبلہ پر. اور اگر آپ نے پچھلا پوڈ کاسٹ سنا ہے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم ان کتابوں پر کس طرح کا کام کرنا چاہتے تھے, لیکن بدقسمتی سے وہ ہمارے پاس ہو نہیں سکا, کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ افراد موجود نہیں تھے کہ جو اس طرح کا کام کرتے. یہ پورا سینیریو بتانے کی میری کچھ وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ حضرات جانیں کہ قبلہ پر کیا کام ہونے جا رہا ہے, یہ جانیں کہ قبلہ پر کیا کام ہو چکا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات یہ بھی جان لیں کہ جب میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے علاوہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا تو اس میں سچائی کتنی ہے. تو میرے بھائی, میں کبھی ہوائی بات نہیں کرتا, اگر بت پرستوں کو بری لگے تو اس کا ایک الگ معاملہ ہے. خیر, اس مقدمے کے لیے میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا. میرا بہت ارادہ تھا کہ میں کچھ بات کروں, قبلہ پر بھی بات کروں, اور میں نے امیر کائنات کے ایک ارشاد جو کہ نہج البلاغہ میں ہے ان کا, اس سے استفادہ بھی کرنا تھا اور اس کے ذیل میں قبلہ کے متعلق بات کرنی تھی. لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ 5 پوڈ کاسٹ ہو گئی ہیں, اور ظاہر ہے میرے پاس سٹیٹس آتے ہیں, ویوز کے سٹیٹس آتے ہیں, ریٹینشن کے سٹیٹس آتے ہیں یوٹیوب میں, تو میں سمجھ گیا ہوں کہ بھئی لوگ تھکنے لگے ہیں اس موضوع سے. جیسے قبلہ کی مجالس میں جب ایک موضوع پر قبلہ ایک اشرہ پڑھتے تھے تو 4-5 مجلسوں کے بعد لوگ تھکنے لگتے تھے, کیونکہ اس کے بعد مشکل باتیں شروع ہو جاتی تھی. تو مجھے اندازہ ہے کہ بھئی نہیں, باتیں بہت مشکل ہو گئی ہیں, تو اس لیے لوگ اب تھکنے لگے ہیں. اس لیے میں اب اس موضوع کو اور طویل نہیں کرنا چاہتا. جیسے میں نے کہا, میرا ارادہ تو تھا اس پر بہت بات کرنے کا, لیکن میں نہیں کر رہا. میں صرف اہتمام حجت کے لیے یہ کتابیں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ آپ حضرات کو دکھاؤں اور یہ بتاؤں کہ آئندہ ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ نے میری فیس بک کی پوسٹ پڑھی ہے جس میں میں نے اعلان کیا تھا قبلہ پر کام کرنے کا, جس کا عنوان میں نے قرض رکھا تھا, تو اگر آپ نے وہ پڑھی ہے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ قرض کی بنا پر کر رہا ہوں میں. جب قبلہ حیات تھے تو قبلہ کے حیات میں بھی جو میں نے کام کیا وہ ایز اے فین بوائے کام کیا, لیکن میں کبھی غضنفر کا مقصد نہیں بھولا. غضنفر کا مقصد علوم کی ترویج تھی, غضنفر کے نام کی ترویج نہیں تھی. ہاں, اس علوم کے ذیل میں اگر غضنفر کا نام آتا ہے تو کیا ہی کہنے, لیکن اصل مقصد علوم آل محمد کی ترویج ہے جو کہ ہم نے ان کتابوں میں کی ہے. تو اصل مقصد علوم آل محمد کی ترویج کا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی یہ مقصد جاری و ساری رہے گا. یہ ہم پر ایک قرض ہے, اور اس قرض کی ادائیگی میں کم سے کم اپنی ذات تک یہ بات کر سکتا ہوں کہ تا قیام قیامت, جب تک میری زندگی ہے, جب تک میری سانسیں ہیں, میں اس قرض کو ادا کرتا رہوں گا. اور وہ غضنفر کے مقصد کا قرض پورا کرنا ہے, ترویج علوم آل محمد. جس طرح امام رضا کا فرمان ہے, رحم اللہ احیاء امرنا, جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے اللہ اس پر رحمت کرتا ہے. جیسے امام صادق کی فضیل بن یسار والی حدیث ہے, اتتحدثون تجلسون. آپ کا بہت وقت لے لیا میں نے, اور یہ بات کرنی ضروری بھی تھی کیونکہ اب سیریز کا اختتام ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں آپ سے پھر کبھی کسی سیریز میں ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے خدا را ان 5 کے 5 پوڈ کاسٹ کو, جو کہ میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان 5 کے 5 پوڈ کاسٹ کو جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں اتنا کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور ہاں, یہ میں پھر آپ حضرات کو بتا دوں, دل دکھتا ہے, خدا کی قسم دل دکھتا ہے. میں یہاں پر قرض کے طور پر قبلہ پر کام کر رہا ہوں. لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں ویوز کا چکر ہے. مجھے ویوز سے کوئی غرض نہیں ہے, میں قرض کے طور پر کر رہا ہوں کام. اور اگر آپ حضرات فرقان حیدری کو جانتے ہیں تو آپ حضرات کو پتا ہے کہ پچھلے 15 سال سے فرقان نے کئی ایسے کام کیے ہیں. ویوز کا چکر نہیں ہے بھائی. اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اگر انسان کو یہ پتا چل جائے, وہ اس بات سے واقف ہو جائے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے اور اس کو اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, تو پھر وہ اس کام کو کرتا اچھا لگتا ہے. معذرت کے ساتھ یہ بت پرستوں کا مسئلہ ہے کہ جب وہ کسی کا بت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ بھئی اسی بت کی جے جے کار ہو اور ہم نے کہیں نہیں دیکھنا. تو یہ میرا رویہ نہیں ہے. میں پہلے ہی جذبات میں آ کر بہت زیادہ بول چکا ہوں, مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا. شاید یہ باتیں ایڈٹ میں کٹ جائیں, اور بہت سی میں نے باتیں کی ہیں وہ بھی شاید ایڈٹ میں کٹ جائیں, لیکن پھر میں نے آپ کو کہا کہ پتہ نہیں کیا ایڈٹ میں کٹتا ہے کیا نہیں کٹتا. لیکن جتنی بات میں کر چکا اتنی کافی تھی. مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس.